السلام علیکم۔ ڈاکٹر شہاب مسرور ان دو ریکارڈنگز میں سے دوسری ریکارڈنگ کے ساتھ جو کہ ہماری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے خاصی اپنی وابستگی رکھی ہوئی ہے قرآن کریم سے، ان کے لیے ایک طرح کا ریویژن ہو جائے گا، اور کچھ لوگ جنہوں نے اگر نہیں ابھی تک اس سے استفادہ کیا ہے تو ان کے لیے یقیناً ایک اچھا آئی اوپنر کہہ لیجیے ثابت ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بات ساری کی ساری قرآن کریم سے کی جا رہی ہے، اور دیکھیں کہ آپ کی اپنی زندگیوں کی بات ہے۔ یعنی ہمارا موضوع انسان ایک اس سے پہلے کی ریکارڈنگ ہے تقریباً 22-23 منٹ کی، اور لگ بھگ یہ بھی ایسی ہوگی تاکہ یہ میرا کام مکمل ہو جائے جو میں نے فرض آپ تک پہنچانے کا تہیہ کیا ہوا تھا، یہ قرآن کے الفاظ کو۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نزدیک ہم نے پچھلی بات اس پہ ختم کی تھی کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ سورہ حجرات 49 کی آیت 13 میں یہ مضمون موجود ہے۔ انسان کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کی خصوصی ڈیوٹی کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ اس کے دونوں اطراف فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو اس کے اعمال اور اقوال کو نوٹ کرتے ہیں، باقی اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں اس کا علم خود اللہ کو ہے۔ فرشتے اس کے آگے اور پیچھے حفاظت پر مامور ہیں۔ سورہ قاف 50 آیت 16 سے 18 اور سورہ انعام 6 آیت 61۔ انسان کا اس دنیا میں ایک وقت مقرر کے لیے آنا قرآن سے ثابت ہے۔ جب اس کی واپسی کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ دیر ہو سکتی ہے اور نہ جلدی۔ یہ سورہ انعام 6 کی آیت 61، سورہ منافقون 63 کی آیت 11۔ فرشتوں کا رول انسان کی روح کو واپس لے جانے کے لیے بھی آتا ہے، سورہ سجدہ 32 کی آیت 11۔ انسان کو قیامت کے دن ایک چلانے والا فرشتہ اور ایک اس کا ہم نشین فرشتہ جو یہاں دنیا میں اس کے ساتھ تھا، سورہ قاف 50 آیت 21 اور 23۔ دنیا سے آنے کے بعد جب ایک عاقل شخص سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا وقت رہے ہو، یہ جو ابھی ہماری زندگی ہے اس کا بعد میں ہمارا ایکسپریشن دیکھیے کیا ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا، عاقل شخص سے بات ہو رہی ہے جو سمجھدار شخص، تو تم دنیا میں کتنا وقت رہے ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ ایسا لگتا ہے گویا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یہ سورہ مومنون 23 کی آیات 112 سے 114۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت 52 اور سورہ یونس 10 کی آیت 45۔ انسان کے روزانہ سونے کو کہا گیا کہ یہ بھی ادھوری موت ہے، سورہ انعام 6 کی آیت 60 اور سورہ زمر 39 کی آیت 42 اس کی وضاحت کرتی ہے۔ رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کو ایک اچھا عمل قرار دیا جبکہ اس کو توڑنے اور قطع تعلق کو ایک بڑا گناہ قرار دیا۔ یہ اس کے لیے آپ سورہ رعد 13 کی آیت نمبر 25 اور سورہ محمد 47 صلی اللہ علیہ وسلم 47 آیت 22 ان کو دیکھ لیجئے۔ رات اور دن کا حساب بتایا کہ رات بنائی ہے آرام کے لیے اور دن بنایا ہے کام کے لیے۔ یہ سورہ یونس 10 کی آیت نمبر 67۔ انسان کی وجہ تخلیق صرف اللہ کی عبادت بتایا گیا ہے، سورہ زاریات 51 کی آیت 56۔ انسان میں موجود کمزوریوں اور کوتاہیوں کی طرف قرآن نشاندہی کرتا ہے، جہاں ایک دفعہ بے انصاف، اپنے پروردگار کا احسان ناشناس، دل کا بہت تنگ، جلد باز، ظالم، جاہل، سب سے بڑھ کر جھگڑالو اور طبعاً کمزور اور کم حوصلہ کہا، وہاں 5 دفعہ ناشکرا اور سری ناشکرا کہا۔ سورہ ابراہیم 14 کی آیت 34، سورہ زاریات 100 کی آیت 6، سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت 100 اور 11 اور 67، اور سورہ انبیاء 21 کی آیت 37، سورہ کہف 18 کی آیت 54، سورہ احزاب 33 کی آیت 72، سورہ معارج 70 کی آیت 19، سورہ حج 22 کی آیت 66، سورہ زخرف 43 کی آیت 15 اور سورہ نساء 4 کی آیت 28۔ بہت گمان سے بچنے کو کہا گیا کہ بہت سے گمان گناہ ہیں، سورہ حجرات 49 کی سورہ حجرات 49 کی آیت 12۔ اسی آیت میں ایک دوسرے کے حال کا تجسس رکھنا اور غیبت کرنا ان سے منع کیا گیا ہے، اور غیبت کو تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت قرآن بتاتا ہے کہ یہ تو اس کے مساوی ہے۔ سود لینے سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے کہ گویا اللہ اور رسول سے آپ تو یہ جنگ کے مترادف ہے۔ یہ
ان کا آخرت کا انجام بھی بہت برا بتایا گیا ہے۔ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کوئی جن ان سے لپٹ گیا ہو، یہ جو لوگ سود لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ 2 کی 188 میں فرمایا کہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھا جانا اور نہ ہی رشوت کے طریقے سے ناجائز کام نکلوانا، یہ مال کے ناحق کھا جانے کو اللہ پاک نے سورہ نساء کی 29ویں آیت میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا کہا۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مال ایسا ہے جو حقیقت میں آپ کا نہیں ہے اور آپ کی جیب میں ہے تو آپ کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر قرآن پر یقین ہے تو اگلی آیت دیکھیں کہ جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے۔ ہر سلیم الفطرت انسان کا ضمیر جب وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے، اور یہ کام غلط ہے، نہیں کرو، اس سے رک جاؤ۔ اسی بات کو قرآن نے فرمایا کہ تم جانتے تو ہو، کیونکہ یہ آپ کا اندر سے آپ کا ضمیر ضرور بولے گا کہ یہ غلط کام ہے، اس سے رک جاؤ، ایسا مت کرو۔ تو یہ قرآن نے اس بات کو کہا کہ اور تم جانتے تو ہو۔ عہد کو پورا کرنا، ثابت قدم رہنا سورہ بقرہ کی 177 میں ہے۔ سورہ نساء 4 کی آیت 58 میں اللہ پاک کا حکم کہ امانتوں کو واپس کرنے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم۔ گواہی اور شہادت کے سلسلے میں اللہ پاک نے بہت ہی سختی سے فرمایا کہ اس کو مت چھوڑنا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو دل کا گناہ گار ہوگا۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کی 283 آیت میں ہے۔ یہی ہدایت سورہ بقرہ کی آیت 42 میں بھی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپانا۔ انصاف اور گواہی کا حکم اپنے کمال کو سورہ نساء 4 کی آیت 135 میں ملتا ہے کہ انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے اس سچی گواہی کی وجہ سے تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو یا تمہارے ماں باپ کا یا کسی قریبی رشتہ دار کا نقصان ہو، لیکن سچی گواہی سے ہرگز اپنے آپ کو نہ موڑنا۔ جہاں انتقال کر جانے والے لوگوں کا ذکر آیا ہے وہاں فرمایا سورہ نساء کی آیت 7 میں کہ ان کا چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ اس کو مردوں میں اور عورتوں دونوں کے اللہ پاک کے بنائے ہوئے حصے کے مطابق دو۔ سورہ نساء 4 کی آیت 10ویں میں یتیموں کے مال کو ناجائز استعمال کرنے اور کھانے سے بڑے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 220 میں یتیموں کے لیے یہ وضاحت ہے کہ اگر تم ان کی حالت کو اس کی اصلاح کرنا چاہو تو اس کو اللہ پاک نے بہت اچھا کام کہا ہے، ان کے خرچ کو اپنانے کو کہا، اور یہ کہ اس سے مقصود خرابی ہے یا اچھائی یہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ یہ سب باتیں خوب جانتا ہے کہ اصلاح کون کر رہا ہے اور خرابی کون کر رہا ہے۔ مومنوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ صلح کرا دو، اور ان میں کسی طرح سے زیادتی دیکھو تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ یہ تمام باتیں جو گنوائی جا رہی ہیں قرآن میں اللہ پاک نے آپ سے ہم سے اس پر عمل کرنے کو کہا ہے، صرف پڑھ کر چھوڑ دینے کو نہیں کہا۔ یہ تو ہمیں بہرحال آخرت میں پتہ چلے گا، وہ جو ایک اٹل حقیقت ہے آخرت۔ دنیا کی چیزیں جو نعمتیں اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ان کو اللہ پاک نے گنواتے ہوئے ان 4 پایوں کا ذکر کیا ہے جن سے دودھ حاصل ہوتا ہے، کسی کا گوشت کھایا جاتا ہے تو کوئی سواری کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو کوئی شان میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ انسان کو دیے گئے اعضاء کے بارے میں قرآن یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہی اعضاء ایک گناہ گار شخص کے خلاف گواہی دیں گے، جس پر انسان تعجب کرے گا کہ یہ بھی بول سکتے ہیں اور یہ میرے اعضاء ہو کر میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ انسان کو اس کے بیوی بچوں کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان میں بعض تمہارے دشمن ہیں۔ انسان کے اس مال کے بارے میں جو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تھا اور اس نے ایسا نہ کیا اور سونے چاندی کی شکل میں چھپا کر رکھا، قیامت کے دن وہ مال آگ میں تپا کر اس سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ یہ کہ انسان کو دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، ذرا سورہ انبیاء 21 کی آیت 35 دیکھیے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش بطور مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے جب لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سے جب لوگ دعا کرتے ہیں اور صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی انہیں جیسا چاہیں اور جتنا چاہیں جلدی دے دیتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یہ ذکر
سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت 18 اور 19 پہ ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو آخرت کے طالب ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ پھر اس کو کوشش بھی اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی اس کے لائق ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں انٹرسٹڈ ہوں تو پھر وہ شو بھی کرے، اپنا عمل سے بھی بتائے اس بات کو کہ اس کے لائق ہے، جتنا اس کے مطابق ہے۔ ضروری شرط مومن ہونے کی ہے، یہ عمل صالح کے ساتھ لازمی ہے کہ آپ مومن ہوں گے تو عمل صالح آپ کا نوٹ کیا جائے گا اور اس کو آپ کو آخرت میں بہت اچھا مقام پہ لے آئے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی کوششیں انہیں پورا پھل ملے گا۔ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق بنانے کو منع فرمایا۔ اگر سامنے والے کو کے چھوٹے اور کمتر دکھانا اس سے مقصود ہوتا ہے، کسی کو چھوٹے، کسی کو موٹے، کسی کو سوکھے کہہ کر پکارنا، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ یہ آپ کو سورہ حجرات 49 کی آیت نمبر 11 میں مل جائے گا۔ جہاں نماز کی فرضیت کا ذکر اوقات مقررہ کے ساتھ ہے، وہاں قرآن بات کرتا ہے مومنوں سے کہ ہم نے مومنوں پر اوقات مقررہ میں نماز پڑھنا فرض کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب روزوں کی فرضیت کا بیان آتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر اسی طرح روزے فرض کیے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ حج کے لیے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس کا مقدور رکھے وہ ضرور حج پر جائے، یہ اس پر ایک طرح کا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا اپنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ آپ پر حلال نہیں جب تک کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر دیں۔ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ایمان کے ساتھ کتنی قدر و منزلت کا درجہ رکھتا ہے، ذکر آپ کو ملے گا سورہ حدید 57 کی آیت 7 میں کہ ایسا کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ انسان ایک فقیر کو نہ صرف کھانا کھلائے بلکہ اس کی ترغیب بھی دے، دوسروں کو بھی ترغیب دے، جیسا کہ سورہ ماعون 107 کی آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کا ذکر جب تفصیل سے آتا ہے، اور یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت 273 میں ہے کہ تم ڈھونڈو، تم تلاش کرو، تمہارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ جانتا ہے کہ حاجت مند ہیں اور ضرورت مند ہیں، لیکن اپنے بردباری میں کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی ایسے نہیں رہتے کہ جیسے کوئی ان کو حاجت ہے، بلکہ تم قیافے سے صرف پہچانو گے کہ اپنی تھوڑی سی جستجو، تھوڑی سی سوجھ بوجھ سے تم یہ معلوم کر لو گے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ تو ایسے لوگوں پر خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ رات دن اور ظاہر اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے اللہ پاک نے راہ اللہ میں خرچ کرنے کو کہا، اور یہ وعید بھی ساتھ سنا دی کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قیامت کے دن کا اس کو خوف اور غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کا مضمون کیونکہ بدلتا نہیں، اس لیے یہاں بھی ضروری ہے کہ ایمان موجود ہو اور اللہ کو اپنا اکیلا رب جانتے اور مانتے ہوئے نیک کام کیے جائیں۔ مال خرچ کرنے کی حدود کا ذکر سورہ بنی اسرائیل 17 آیت 29 میں ہے کہ نہ کنجوسی کرنا اور نہ ہی سب کچھ دے ڈالنا کہ اپنی حاجت کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ مال کے معاملے میں دیکھیں کہ کس طرح اللہ پاک نے اس کا ہر زاویے سے تجزیہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 264 میں مال خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، جو خرچ بھی کیا اور وہ ضائع گیا۔ کیسے آپ خرچ بھی کر رہے ہیں، کہ سوچ بھی رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں اور پھر وہ ضائع بھی جا رہا ہے، وہ کیسے؟ دکھاوے کے لیے۔ ضائع کیسے گیا؟ دکھاوے کے لیے خرچ کیا تھا آپ نے، احسان رکھنے کے لیے خرچ کیا تھا، تکلیف پہنچانے کے لیے خرچ کیا تھا، مثلاً کسی کو بدنام کرنا مقصود تھا یا کسی شریف عورت کو خراب کرنا مقصود تھا وغیرہ۔ دراصل ایسا شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، تو اللہ پاک کی طرف سے بھی ایسے شخص کے لیے کچھ بھی صلاح حاصل کرنے کی وعید نہیں، حاصل نہ کرنے کی وعید ہے، اور اسے ناشکرا کہا، اور یہ کہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ جبکہ جس نے حقیقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جیسے کہ خرچ کرنے کا حق ہے، تو اس کے لیے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 261 میں کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں ہوں گے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں نے سورہ بقرہ آیت کی 262 کے مطابق نہ تو انہوں نے احسان رکھا اور نہ ہی کسی کو تکلیف دی۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مہمانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر حضرت ابراہیم کا مہمان نوازی کرتے ہوئے ملتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ان کو جانتے بھی نہ تھے، لیکن مہمان ہونے کے ناطے ان کو سلام دعا کر کے عزت سے بٹھایا
اور ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لائے۔ سورہ زاریات 51 کی آیت 26 اور 25 اور 26 میں ہے۔ یہ بات کہ انسان اچھی بات کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرے اور بعد میں اس کی تبلیغ کرے کے لیے دوسروں تک آئے، اس اصول کی قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 44 میں تاکید ہے کہ ایک ایسی بات ہوگی کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور نیکی کرنے کو کہو اور تمہارا اپنا یہ حال ہو کہ نیکی سے بہت دور ہو۔ یہ بات کامن سینس سے بھی سمجھ میں آتی ہے جب ہی کہا گیا کہ تم سمجھتے نہیں۔ غیر مسلموں سے جو آپ سے دین کے معاملے میں جنگ نہ کریں اور نہ ہی آپ کے ساتھ اور کوئی ایسا عمل کریں جیسے گھروں سے نکالنا وغیرہ، تو ایسوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے کو کہا۔ سورہ ممتحنہ 60 کی آیت نمبر 8 میں۔ ایمان کے ساتھ اگر آپ علم کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، ایمان کے ساتھ اگر آپ علم کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، گویا اب ایمان کے ساتھ علم بھی آپ کو حاصل ہو گیا ہے، تو سورہ مجادلہ 58 کی آیت 11 میں بتاتی ہے کہ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ اگر انسان یہ خیال کرے کہ دنیا کی جو جائز نعمتیں اور لذتیں ہیں ان سے کنارہ کشی کوئی ایسی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ سورہ حدید 57 کی آیت 27 میں دیکھیں کہ پچھلی قوموں میں لذت سے کنارہ کشی جنہوں نے اختیار کی، انہوں نے خود اپنے ایک نئی بات نکالی، یعنی اللہ نے نہیں کہا تھا بلکہ خود انہوں نے یہ نئی بات نکالی، اور ایسا کرتے ہوئے یہ خیال یہ تھا کہ وہ اپنے اس عمل سے اللہ کو خوش کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا خیال تھا، پھر جیسا نبھانا چاہتے تھے وہ بھی نہ کر پائے۔ گویا اللہ پاک کی خوشنودی اگر مطلوب ہے تو اس دنیا میں بھرپور طریقے سے رہتے رہیے، اپنی ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے ادھر ہوتے ہوئے۔ اب اگر آپ ایمان کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں دے رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا سورہ مزمل 73 کی آیت 20 میں کہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، بلکہ اسی آیت میں دہرا کر 2 دفعہ اس بات کو کہا۔ طبیعت کا بخل یعنی کنجوسی والا انداز جس میں انسان وہاں بھی خرچ کرنے سے ہاتھ روکتا ہے جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے تھا، ایسی طبیعت کے بخل سے سورہ تغابن 64 کی آیت 16 اور 17 میں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اس طرح کے بخل سے اگر انسان بچ رہا ہے تو ایسے لوگ ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ نجات پانے والے ہیں۔ ضرورت مند انسان کی مدد کرنے کو اللہ پاک نے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کیا ہے، جس کو جب وہ واپس کرے گا تو بڑھا کر یعنی 2 چند کر کے، اور اس کے عوض گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کی بیویوں میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اجنبی شخص سے نرم بات سے منع فرمایا کہ اگر اس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے تو وہ کوئی امید نہ پیدا کر لے۔ اظہار تجمل اور زینت دکھاتے پھرنے کو بھی منع فرمایا۔ سورہ احزاب 33 کی آیت نمبر 32 اور 33۔ باہر نکلنے پر اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھنے کو کہا گیا۔ آرائش کے مقامات کی بے پردگی سے منع فرمایا گیا سوائے ان کے جو مجبوراً کھلے رہتے ہوں۔ سورہ نور کی 24 سے 31۔ دیکھیے یہ بات اس لیے آئی ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک شخص کو اپنا منہ ڈھانک کے باہر جانا چاہیے، ہر عورت کو، بلکہ یہ چیزیں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں کہ اگر ایسا ماحول ہو، اگر اسی طرح کا ہو جیسا اس وقت ہوا تھا اور لوگ بدنام کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی اور ان کے گھر والوں کو، اگر اسی قسم کا کوئی یہاں کا ماحول بھی ہو کہ آپ سمجھتے ہوں کہ یہ خطرناک ماحول ہے جو کہ، تو عورتیں اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھک سکتی ہیں، ورنہ عام دنوں میں اس بات کو یعنی نہیں کہا گیا کہ اس طرح سے ڈھک کے جائیں جس طرح سورہ احزاب میں ذکر ہے، جہاں اللہ پاک نے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں سے اچھے کام کرنے کو کہو اور برے کاموں سے رکنے کو کہو۔ وہاں الفاظ برے کاموں سے روک دو نہیں کہا، یعنی پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ اچھے کاموں کے لیے تلقین کریں اور اسی طرح برائی سے روکنے کی تلقین کریں، لیکن یہ پیغام اس سے اخذ کرنا کہ آپ سے روک دینے کو کہا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ پھر الفاظ دوسرے ہوتے اور ترجمہ ہوتا کہ ان کو برائی سے روک دو، بلکہ برائی سے روکنے کی ترغیب دیں ہے یہاں پیغام۔
اس کا پیغام دیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ لقمان 31 کی آیت 17 وضاحت کرتی ہے۔ اسی طرح کا مضمون سورہ بقرہ کی آیت 256 میں اس طرح سے ہے کہ دین اسلام میں زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ قرآن برائی کو برائی گنواتا ہے۔ سورہ مومن 23 کی آیت 3 میں فرمایا ہے کہ مومن کی نشانیوں کے طور پر کہ یہ کہ بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں جو مومن ہیں، برائی کے کاموں میں مردوں سے جنسی تعلق ممنوعہ چیز میں سے ہے۔ سورہ عنکبوت 29 کی آیت 29۔ اچھی باتوں میں سے اللہ پاک نے سورہ قصص 28 کی آیت 77 میں فرمایا کہ جو مال تم اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کرو، اور ایسا نہیں کہ دنیا کا حصہ بھلاؤ، بلکہ سمجھو کہ جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی ہی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو۔ گویا اللہ کے دیے ہوئے مال کے ذریعے سے آخرت کمانے کو کہا گیا۔ ایمان اور عمل صالح کے عوض اللہ پاک نے فرمایا سورہ نور 24 کی آیت 55 کہ ان سے تو اللہ کے وعدے ہیں۔ یہاں 3 وعدے گنوائے گئے۔ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، اور تصدیق کے طور پر فرمایا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ پاک نے حاکم بنا دیا تھا، ان کے دین کی مستحکمی اور اس کی پائیدار کر دے گا۔ اور تیسرا خوف کی حالت ہوگی تو اس کے بعد اللہ ان کو امن بخشے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ یہی بشارت جب انفرادی طور پر مومنوں کو دی جاتی ہے تو اس کے لیے سورہ نحل 16 کی آیت 97 وضاحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ مسجد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا تو بنیادی بات ہے۔ نمازی موجود ہوں تو مسجد آباد کہی جائے گی، لیکن بنیادی اہمیت جمع ہونے کی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کی وضاحت سورہ بقرہ کی 144 میں فرمائی کہ مسجد تو اللہ ہی کی ہے، اس کے نام پر تم نے بنائی ہے، اور اس میں اگر ذکر غیر اللہ کا ہو رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی نظر میں ویران ہے، اور جو کوئی اس کا ذمہ دار ہے اللہ کی نظر میں نہ صرف وہ سب سے بڑا ظالم ہے بلکہ اس کو تو مسجد میں داخلے تک کا حق نہیں ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی رسوائی بتائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ سورہ جن 72 آیت 18 میں اکیلے اللہ کی عبادت کی وضاحت موجود ہے، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں، تو اللہ کے ساتھ غور کیجیے گا، اللہ کا نام ہٹا کر نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارنا مدد کے لیے۔ اگر مسجدیں ایسی ہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح کو ضرر پہنچائے، مومنوں میں تفرقہ ڈالے، گو کہ یعنی فرقے کرنے والی مسجدیں ہوں، گو کہ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ہم بھلائی کرنے والے ہیں، لیکن اللہ پاک نے وضاحت سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 8 میں کی ہے کہ تمہیں ایسی مسجد میں جانا چاہیے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہو، اللہ کی نظر میں یہ لوگ پاک صاف ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 256 میں فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس دین نے ہدایت اور گمراہی کے راستے الگ الگ کر دیے ہیں۔ سورہ بقرہ 2 کی آیت 285 میں فرمایا مومن تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حیض کے بارے میں قرآن میں وضاحت سورہ بقرہ کی آیت 222 میں ہے کہ اس دوران عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ ماؤں کا بچوں کو دودھ پلانے کے بارے میں قرآن میں وضاحت سورہ بقرہ کی آیت 223 میں ہے کہ اگر پوری مدت پلانا چاہو تو وہ 2 سال ہوں گے۔ ازدواجی زندگی کے لیے صرف منکوحہ بیوی کی شرط رکھی گئی ہے اور اس کے باہر یعنی زنا سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے، جیسا سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت 32 میں ہے۔ اللہ پاک نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تم لوگ فرقہ نہ ہونا، اور یہ تبھی ہوگا جب تم اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لو گے، تبھی یہ فرقے نہیں ہوگے، یعنی کسی حال میں اس سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرو گے۔ سورہ آل عمران 3 کی آیت 103۔ اس کے علاوہ سورہ انعام 6 کی آیت 159 بھی اسی فرقہ ہونے سے منع کرتی ہے۔ یہ مضمون سورہ روم 30 کی آیت 31 میں بھی ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کو انسان کو کہا گیا، کیونکہ ایسا کرنے سے یہ بات تو بہت جلد اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق ایسا ہو نہیں سکتا کہ بے مقصد اور بے فائدہ پیدا کی گئی ہو۔ ایسا کرنے سے انسان کو
انسان اللہ کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی حمد و ثنا لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں کرتا ہے اور اللہ سے دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتا رہتا ہے۔ سورہ آل عمران 191۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح مرد کرے یا عورت، اللہ پاک نے اس کی جزا دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت کے انعام کا ذکر قرآن متعدد جگہ کرتا ہے۔ سورہ نحل 16 کی آیت 97 فرمایا کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں بھی پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ سورہ آل عمران 3 کی آیت 195 میں فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ سورہ نساء 4 آیت 23 وضاحت کرتی ہے کہ ان رشتوں کی جن خواتین سے نکاح ممنوع ہے۔ سورہ نساء 4 کی آیت 17 اور 18 توبہ کے سلسلے میں وضاحت کرتی ہے کہ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو اور اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ انسانی جان کی بڑی حرمت قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ اگر غلطی سے بھول کر کسی سے خطا کے طور پر کسی انسانی جان چلی جائے تو بھی خون بہا مقتول کے وارثوں کو دینا ہوگا اور ساتھ ہی ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، گویا کہ قتل خطا کی جو سزا ہے وہ اس کے علاوہ ہوگی۔ یہ بات سورہ نساء 4 کی آیت 92۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو قتل کرے، یعنی کسی شرعی عذر کے بغیر جس کا اختیار صرف حکومت کو ہے، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ سورہ مائدہ 5 کی آیت 32۔ دغا بازی اور دھوکے بازی اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس سے نہ صرف روکا گیا ہے بلکہ حمایت میں بولنے تک سے منع کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا مرتکب خود آپ ہوں یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو۔ ایسے تمام موقعوں پر اللہ پاک کی طرف سے یہی ارشاد ہے کہ جو سچی کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن، اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کیا کرو اور دغا بازوں اور دھوکے بازوں کی حمایت میں گفتگو نہ کرنا۔ سورہ نساء 4 کی آیت 105۔ کسی کا ساتھ دینے میں یہ دیکھا جائے گا کہ جس کام میں ساتھ دیا جا رہا ہے وہ جائز اور نیک کام ہے یا کوئی ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اس کے ممانعہ سورہ مائدہ 5 کی دوسری آیت کے آخری حصے میں ہے۔ کسی کام کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ زیادہ لوگ اس بات کو ترغیب دے رہے ہیں اس لیے درست ہے، بلکہ پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اور قرآن میں درج ہیں، اور ہمارا معیار وہی ہونا چاہیے۔ سورہ انعام 6 کی 115 اور 116۔ قرآن نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے۔ عام طور پر اگر انسان اپنے مفاد میں ہو تب تو وہ ہر حال میں انصاف چاہتا ہے، اور اگر وہی انصاف اس کے یا اس کے سگے کے خلاف جا رہا ہو تو کوشش کرتا ہے کہ ایسے انصاف کے مقابلے میں نا انصافی کو ترجیح دے۔ سورہ مائدہ 5 کی 18ویں آیت۔ ایسے موقعوں کے لیے مشعل راہ ہے یہ سورہ مائدہ کی 18۔ اور اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ بیٹھو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا قرآن میں موجود ہے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ سورہ مائدہ 5 کی 38۔ قرآن میں اس بات کی تاکید کی گئی کرتا ہے کہ جو علماء اور مشائخ ہمارے درمیان ہوں وہ گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے اپنے لوگوں کو منع کریں۔ یہاں بھی غور کریں کہ منع کرنے کو کہا گیا ہے، روکنے کو نہیں کہا گیا۔ اگر وہ لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تب اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تب تو وہ برا کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ 5 کی آیت 63۔ کھانے کی حرام چیزوں میں اللہ پاک نے مرا ہوا جانور، بہتا لہو اور چند اور حالتوں میں جانور گنوائے۔ وہیں کسی آستانے، مزار وغیرہ پر لا کر ذبح کیا گیا جو کہ ویسے بے شک حلال جانور میں تھا۔ کوئی بھی کھانے کی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو تو وہ نظر نیاز بھی حرام ہو جائے گی۔ یہ سورہ مائدہ کی آپ آیت نمبر 3 پڑھ لیں۔ اللہ پاک نے پاکیزہ رہنے کے جو آداب گنوائے ہیں ان میں جہاں بت کی پوجا پاٹ کو اعمال شیطان میں سے بتایا ہے، شراب اور جوا اور پاسے جیسے تمبولا وغیرہ
میں ہوتا ہے وہاں جب ان کاموں میں سے باز رہنے کے کہا گیا ہے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ شراب اور جوئے سے تمہاری آپس میں رنجش اور دشمنی کی بنیادیں پڑ جائیں گی۔ سورہ مائدہ 5 کی 1991۔ قرآن کریم میں ہمیں ہماری تزئین اور آرائش اور اپنے آپ کو مزین کرنے کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے؟ سورہ اعراف 7 کی آیت 31-32 جو کچھ بتاتی ہے شاید کم ہی لوگ اس سے واقف ہوں گے، کیونکہ ہمیں تو اسلام کا یہ تصور دیا جاتا ہے کہ پھٹے کپڑے، خراب حالت یہ دین میں اچھے مقام ہونے پر کی علامت ہے۔ اور اب ذرا دیکھیں قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو، لیکن بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کہ جو زینت اور آرائش کے اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کرنے کس نے کہا ہے؟ اب یہاں رک کر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ کیا اس کا جواب ہے ہمارا بیچارہ مولوی، جس کو دین کی صحیح تعلیم اور دین سے صحیح واقفیت کرائے بغیر ہدایت کے کام پر لگا دیا گیا ہو؟ اب اللہ پاک اپنے اوپر کیے گئے سوال کا خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ بات فیصل کیا ہوئی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، تبھی سمجھ آئے گا کہ کیسے اللہ پاک نے اپنی آیات کو قرآن میں کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے، اور ہمیں کسی نہ سمجھ کے پاس جا کر غلط مفہوم نہیں سیکھنا، بلکہ خود کچھ وقت نکال کر اس میں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ تب ہم اللہ پاک کے اس حکم کی فرما برداری کریں گے کہ ان سے کہو کہ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اب ذرا دیکھیں کہ قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو۔ یہ اس طرح کی باتوں سے آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی جو شاید اب تک آپ کے علم میں نہیں تھی۔ یہاں میں یہی کہوں گا کہ ہماری سوچ کے مطابق ہمارے مسائل اگر ہمیں حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں قرآن کی طرف، نہیں تو پھر اور اس کے خلاف اگر ہوگا تو ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں، تبلیغ دین کو لے لیجئے، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ یا لوگوں کو میں عام کرنا یا پھیلانا جب مقصود ہو تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھتے ہیں سورہ نحل 16 کی آیت نمبر 125۔ فرمایا کہ لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ زمر 39 کی آیت 3۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجنے کا سورہ آل عمران 3 کی آیت 61 میں ہے۔ قرآن سے متعلق جھوٹ افطرا کرنے والے تو گویا اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ سورہ نحل 16 کی آیت 105۔ ہمارا کوئی تعلق بتوں سے جوڑنے لگے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں ہم اس کو کئی دفعہ برائی نہیں سمجھتے، اور جس طرح کہا گیا کہ ان کی پلیدی سے بچو۔ تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ آج ہی آپ اور میں کوشش کریں جن کہ قرآن کو ریوائز بھی کریں، قرآن کو پڑھیں بھی، اس طرح سے پڑھیں کہ جس طرح سے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں اس دنیا سے جب دوسری دنیا میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔